بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنسپل صاحبہ، ڈائریکٹر صاحب، راشد شفیق صاحب اور معززین علاقہ اور میری بیٹیوں اور اساتذہ کرام، یہ کالج بہت مشکل سے بنا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ یہ پہلا کالج ہے جہاں ہم نے فزیکلی قبضہ کر کے سرکاری جگہ پہ، یہ پہلا کالج تھا۔ اس کے بعد ہم نے 60 تعلیمی ادارے اس راولپنڈی میں بنائے، جس کی کوئی مثال نہیں۔ تین یونیورسٹیاں، پہلی ویمن یونیورسٹی فاطمہ جناح بنائی تو مجھے استعفیٰ دینا پڑا، کیونکہ اس وقت بڑے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے یہ بہت قیمتی عمارت ہے، اربوں روپے کی جائیداد ہے، لیکن 1 کروڑ روپیہ میں نے اپنی منسٹری سے دیا، اور آج وہی لوگ جو اس یونیورسٹی کے مخالف تھے، ان کی بچیاں انہی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں۔ لیکن 60 تعلیمی ادارے بنانے کے باوجود اس دفعہ اتنے نمبر لیے ہیں بچیوں نے، 92%، 96%، 100 میں سے 100۔ میں نے تو کبھی 60 سے زیادہ نمبر نہیں لیے اپنی زندگی میں۔ میں کافی پریشان ہوں، اور میں نے شفقت کو یہ کہا ہے کہ یار اتنے نمبر لیے ہیں۔ میں نے ساری رات سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو آبادی بہت بڑھ گئی ہے، تمام راولپنڈی کے کالجوں کو، 60 کے 60 تعلیمی اداروں کو، جن جگہ بچیوں کے داخلے کا پرابلم پیدا ہو چکا ہے، اس کو ڈے اینڈ نائٹ کالج میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ 2 شفٹیں کر دی جائیں گی۔ اور یہاں کا سٹاف کنٹریکٹ بیسس پہ لیا جائے گا، اور انشاءاللہ نئے سال کے شروعات پہ چند کالجوں کو ڈے اینڈ نائٹ میں ہم شفٹ کر دیں گے۔ اور میری بیٹیوں سے درخواست ہے کہ ہمارا آخری کالج، کوئی راولپنڈی کی ڈھوک جو ہے ایسی نہیں جہاں ہمارا بچیوں کا سکول اور کالج نہیں ہے۔ ایک کیس کا فیصلہ 4 تاریخ کو ہے، دعا کریں۔ اس کے بعد ہمارا تعلیمی پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ ایک آئی ٹی یونیورسٹی رہ گئی ہے، اس کی میں نے بات شروع کر دی ہے۔ راولپنڈی یہ حلقہ انتخاب واحد پاکستان کا حلقہ ہوگا جس میں 4 یونیورسٹیاں ہوں گی، جو کہ پاکستان کے کسی شہر میں۔ اب ایک بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لڑکے اتنا نہیں پڑھ رہے۔ ہمارے علاقے کے تعلیم میں بہت بڑا میں کیا کہوں، اس میں ایک بڑی ڈفرنس پرابلم آنے والی ہے مستقبل قریب میں، کیونکہ ہماری بیٹی بہت پڑھی لکھی ہو رہی ہے، اور ہمارا بیٹا جو ہے وہ نالائق ہے۔ وہ اس قدر اس معیار پر پورا نہیں اتر رہا جو آج حالات کے تقاضے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پرنسپل صاحبہ نے اپنی تقریر میں تو نہیں کہا، میں ڈائریکٹر صاحب کو کہوں گا کہ 15 لاکھ روپے چلیں، 10 پہلی تاریخ سے پہلے ان کو نئے کمپیوٹر لے کے دیں، 10 لاکھ۔ باقی میں 5 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کرتا۔ اپ گریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ نئے سال سے انشاءاللہ جو غریبوں کی بستیوں کے سرکاری سکول ہیں، مہینے میں 2 سکول میں خود وزٹ کیا کروں گا، کالج وزٹ کروں گا ایک، تاکہ ہماری پڑھنے والی بچی کی کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو۔ جو اللہ کے فضل سے جس شہر کی بیٹی پڑھی لکھی ہو، اس کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی، کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور ہم نے اپنے علاقے میں کسی بدماش کو سر اٹھا کے چلنے نہیں دیا، ہم نے کسی بدماش کو معزز بننے ہی نہیں دیا اس شہر میں۔
اور 2-3 جوئے کے اڈے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. جب تعلیم گھر میں آ جائے گی تو پھر خود بخود اس کا ایک اثر آ جاتا ہے. جس کے گھر میں تعلیم ہو جائے, جس کی بیٹی پڑھی لکھی ہو, وہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. سو میں حال میری توقع سے چھوٹا بنا ہے. میں اگر پہلے دیکھتا تو کسی بلاک کو توڑ کے بڑا بنا دیتا, لیکن اب بن گیا ہے. میں دیکھ نہیں سکا, مصروفیات کی وجہ سے. راشد شفیق صاحب اس کام کو دیکھتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ 4 تاریخ کا کالج بھی 35 کروڑ روپیہ میرے پاس ہے, اس کا اگر فیصلہ ہو جائے تو تعلیم کا ہمارا نظام ایک آئی ٹی یونیورسٹی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. پھر اس شہر میں کسی مزید تعلیمی ادارے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. 40 سال کے اندر ہم نے 60 تعلیمی اداروں کی جگہ بھی خود ڈھونڈی, قبضے بھی کیے, اور اس پہ عمارت بھی تعمیر کی, اور اس پہ آج کوئی ایک ایسا 60 تعلیمی اداروں میں 59 ہے, 60 اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا. آپ رات اللہ سے مانگیں, اور 4 کو بہتری کا فیصلہ ہوگا. اس مہینے کی 3 دن رہ گئے ہیں, تو اس کالج کو بھی صبح و شام تعمیر کریں گے, تاکہ ڈھوک دلال میں بھی تعلیم جو ہے وہ دور نہ پڑے. میں آپ کا سب کا مشکور ہوں. سیاسی بات کرنی پڑتی ہے, ورنہ یہ کیمرہ مین بیچارے صبح صبح آج نہ آئیں. بیسیکلی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑا کل کیبنٹ سے وزارت داخلہ نے تمام تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بھی آن لائن ویزے کی پرمیشن دے دی ہے. کیبنٹ نے کل, کسی ایک جگہ بھی یہ خبر نہیں لگی, لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کیونکہ دین کی بھی ریاست مدینہ میں خدمت ہونی چاہیے, اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. دوسری بات, اب ووٹنگ کا قانون بن گیا کہ ووٹ جو ہیں وہ الیکٹرانک مشین پہ ہوں گے. اس پر اب جو بحث کی جا رہی ہے, اب اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کورٹ میں جاتی ہے, کچھ اور فیصلہ کرتی ہے, لیکن قانون بن گیا ہے کہ پاکستان میں اگلے الیکشن جو ہیں وہ ووٹنگ مشین پہ ہوں گے. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ بھی عمران خان کی ایک سوچ اور خواب ہے. ہر الیکشن کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے دھاندلی کا. شاید اس الیکشن سے پہلے بھی کھلے اور بعد میں بھی کھلے. اور سب سے اہم فیصلہ جو ہوا ہے وہ اوورسیز ووٹنگ کا ہے. وہ پاکستانی جو آئی ایم ایف سے کئی گنا زیادہ پیسہ پاکستان کو بھیجتے ہیں, اور جن کی کوئی شرائط نہیں ہے, وہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے زر مبادلہ بھیج کے اپنے خاندانوں کو چلا رہے ہیں, ان کو ووٹنگ کا حق مل رہا ہے. اور پاکستان کے الیکشن کے پنجاب میں 40 حلقوں کا فیصلہ ہار اور جیت کا اوورسیز ووٹنگ پہ ہوگا, اور سارے پاکستان میں کم و بیش 80 حلقے ایسے ہوں گے. کیونکہ میں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے, بعض حلقوں میں 40 اور 50 ہزار ووٹ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں. اور جب اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑیں گے, یہ پھر کہیں گے دھاندلی ہو گئی ہے, یہ پھر روئیں گے, پھر چیخیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن مشین ہی اس کا جواب ہے. اور جہاں تک مہنگائی ہے, میں ان وزیروں میں نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان میری بات سنتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں ان سیاسی لوگوں میں شامل ہوں جو لوگوں کے مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کرتے ہیں. مہنگائی ہے, اس کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے, کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے. جن لوگوں کی تنخواہیں ہیں اور وہ تنخواہوں میں مہنگائی براہ راست متاثر کر رہی ہے. 5 منٹ میرے پورے ہو گئے ہیں, 3 سوال کسی نے کرنے ہوگا. بتائیں کہ جو سعودی عرب سے قرضہ لیا گیا ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے بھی سخت شرائط پر لیا جا رہا ہے. دیکھیں, پاکستان کے معاشی مسائل ہیں. وزارت داخلہ میں آپ میڈیا ہر سوال کا جواب کہتے ہیں شیخ رشید دے. سعودی عرب سے پاکستان کے لازوال رشتہ ہے. سعودی عرب پاکستان کا ہمالیہ سے بلند ترین, اور ہماری زندگی اور موت کعبہ کی سربلندی میں ہے. انہوں نے قرضہ دیا ہے, ہم ان کے مشکور ہیں. ان حالات میں جو قرضہ دیا ہے اس سے پاکستان کی اکانومی میں بہتری آئے گی.
اور پاکستان کے لیے چین بھی ایک ہماگیر ہماریہ کی طرح بلند دوست ہے، اور ہمیں چین کی بنیاد پر چین کو الگ رکھ کے کسی فیصلہ پر پاکستان نہیں جا سکتا، چاہے اس کے نتائج کچھ ہی کیوں نہ نکلیں۔ دوسرا سوال، قوم نہیں جانتی کہ یہ آڈیو اور ویڈیو کھیلا جا رہا ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا وفاقی وزراء پر بیرون ملک جانے پر پابندی کیوں لگی ہے؟ یہ جنرل بات ہے، میں تو ویسے ہی پنڈی کے علاوہ کہیں جانا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے پنڈی کی گلیاں اور بھابڑا بازار اور تیلی محلہ اور ڈھوک رتا اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں ایجور اسٹریٹ پر پھرنے کا شوق نہیں رکھتا، اسی لیے میں 3 سال میں نہیں گیا۔ اور 27ویں کی رات کو خانہ کعبہ میں اور روضہ رسول میں اللہ نے ہمارے لیے کھولے، عمران خان کی مہربانی وہ ساتھ لے گیا۔ باقی کتنی دفعہ لوگوں نے جانا، عمران خان کہتے رہتے ہیں کہ یہ اسی میٹنگ میں نہیں کہا، پہلے بھی 2-3 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ وزراء زیادہ یہاں رہا کریں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ چھوڑے پر یہ ایسی قوم کا دیکھیں 24 گھنٹے میڈیا نے چلنا ہے۔ میں وزیر اطلاعات رہا ہوں، بڑا مشکل کام ہے 24 گھنٹے ٹی وی کو مٹیریل دینا اور ٹی وی کو چلانا۔ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، معاملات ہو رہے ہیں، لوگ بڑے سمجھدار ہیں، لوگ آگے جا چکے ہیں، سیاستدان پیچھے جا رہا ہے۔ قوم آگے بڑھ چکی ہے، قوم دنیا مسائل میں آج کے کمپیوٹر نے جو تبدیلی لائی ہے وہ آگے جا رہا ہے اور سیاستدان پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ ایسی باتیں کی اور کوئی تحریک نہیں ہے۔ 3.5 سال ہو گئے ہیں جی، 6 اور 3 مہینے کے بعد بلدیاتی انتخاب، 6 مہینے یہ لگ جائیں گے تو پھر الیکشن کا ڈھول بج جائے گا۔ اپوزیشن میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی نالائق اپوزیشن ملی ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے عمران خان کم ہے کہ اسے نااہل اور نالائق اپوزیشن ملی ہے۔ کچھ بھی نہیں، میرے بھائی کی تعزیت پہ دی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم بھی ان کی تعزیت میں شریک ہوتے ہیں، تعزیت غمی اور خوشی میں نہ صحیح، غمی میں ہم ایک دوسرے کی شریک ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔